ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. آپ کتنے لوگوں کو مار سکتے ہیں؟ لوگوں کی آواز کو دبانا. آج دیکھیں ان 5 دریاؤں میں سے گندم غائب ہے. آج بھیک مانگ رہے ہیں ہم. کبھی ہم قطر جاتے ہیں، سعودی عرب جاتے ہیں. کیا قرض ماننے والے ہنسنا چاہیے؟ حضرت سر، لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے اقتدار کے 5 سالہ میں جب پیر امین الحسن شاہ صاحب تھے آپ نے کوئی کام نہیں کروایا، مجھے جہاں تک پتہ چلا. تو آپ کوئی 2 کام بتا دیں عوام کو کہ بھائی میں نے کروائے ہیں. کوئی یہ واسکٹ پہنی ہے آپ نے، وہ ریڈ کلر کا ادھر اسکارف بھی لگایا ہوا ہے، تو کہیں کو یہاں بلو ہونا چاہیے، کہیں کہیں گے پنک ہونا چاہیے. تو لوگوں کے اپنی اپنی چوائسیز ہیں. کسی کو سر آپ بتا دیں کون سا ہونا چاہیے. جو دنیا کے ملکوں میں ہم جب اتریں گے تو وہ ہمارا احترام کریں گے، تو ہم سارے اس دن مل کے مسکرائیں گے. اس خواہش اور شوق رکھتے ہیں عوامی خدمت کا، تو وہ عوامی خدمت کا بہترین پلیٹ فارم سیاست ہی ہے. اب آپ نے پارٹی چینج کی تو آپ کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جہاں شریف آدمی کی شرافت اس کو مار رہی ہو، جہاں ڈکیتی ہو، جہاں چوری ہو، جہاں بے روزگاری ہو، جہاں انصاف کا قتل ہو، تو ایسے ماحول میں مسکراہٹ کہاں آئے گی؟ چاند کی روشنی کو آپ اپنی آنکھوں کو بند کر سکتے ہیں، لیکن چاند کی روشنی تو پڑے گی. خان صاحب جیل میں ہوں، وزیر اعظم ہاؤس میں ہوں، بنی گالہ میں ہوں، زماں پاک میں ہوں، وہ اللہ نے اس کو ان قیدوں سے آزاد کر دیا. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان رضوان اور آپ دیکھ رہے ہو جانیے پاکستان. ناظرین، میرے حق میں جو شخصیت موجود ہیں، یہ ہمارے بھیرا کی آن شان سیاسی بات ہو یا دینی بات ہو، اپنی پہچان رکھتے ہیں. میرے ساتھ ون اینڈ اونلی پیر فروغ بہاول حق صاحب موجود ہیں. ان سے بات چیت کرتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ سیاست میں کیسے آنا ہوا اور نون لیگ کو چھوڑ کے پی ٹی آئی کو کیوں جوائن کر لیا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا سر، مجھے بتائیے گا یہ کہ نون لیگ کو چھوڑ کے یہ جو آپ کے نام کے ساتھ ایک کوسچن منسوخ کر دیا گیا ہے کہ آپ نے نون لیگ کو چھوڑا اور پی ٹی آئی کو جوائن کیا، کیوں کر لیا؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اتنی دور لاہور سے تشریف لائے ہیں اور انٹرویو کے لیے، اور اس حوالے سے آپ بات ہمارے جو رائے ہے اس کو بھی عوام کو تک پہنچائیں گے. گزارش یہ ہے کہ جو وقت ہے اس کی اپنی خوبیاں بھی ہیں اور اپنے آگے چلنے کے کچھ انداز ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت پاکستان کے نوجوانوں کے دلوں کی آواز وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اور یونیورسٹی، کالجز، شہروں میں، دیہاتوں میں رہنے والے جو نوجوان ہیں ان کے دلوں کی دھڑکن عمران خان ہے. تو دنیا میں کوئی بھی شخص اپنے ارد گرد ہونے والی تبدیلی سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا. تو دوسرا یہ ہے کہ ہمارے علاقے کے نوجوان جو اکثر مجھے ملتے تھے اور وہ اس خواہش کا اظہار کرتے تھے کہ جناب آپ پی ٹی آئی کو جوائن کریں. یقیناً ہمارا ایک 38 سالہ تعلق نون لیگ سے رہا ہے، اور مشرف کے دور میں ہم نے جیل بھی کاٹی ہے، اور میرے 3 اور بھائیوں نے بھی، اور ہم نے ہر طرح کی صعوبتیں اور تکلیفوں کا سامنا کیا. مجھے بتائیے گا یہ کہ آپ کی ایک پوسٹ وائرل ہو رہی ہے جس میں آپ جیل بھرو تاریخ میں جیل میں جا رہے ہیں، تو جیل میں آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ سچ سچ بتا دیجیے. دیکھیں ادھر بزرگ بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے جیل میں کیا ہوتا ہے. اچھا سر، بتائیے گا یہ کہ سیاست میں آنا ہی کیوں ضروری سمجھا؟ دیکھیں دنیا میں جتنی اصلاحات ہوتی ہیں وہ لوگوں کی خواہش کے مطابق ہوتی ہیں. وہ ووٹ کے ذریعے اپنی لائک اور ڈس لائک کا اظہار کرتے ہیں. تو دنیا میں آپ دیکھیں کہ ملکوں کی، علاقوں کی جہاں بھی تبدیلی اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے لیے سیاست ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں ایک آپ بڑی پارٹی کے زیر سایہ کام کرتے ہیں، اور جو تبدیلی یا جو خواب، خدمت کا خواب آپ کے دل میں ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے میرا خیال ہے سیاست میں آنا بڑا ضروری ہے. مجھے بتائیے گا یہ کہ جب آپ نے پارٹی چینج کی تو آپ کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
وہی ہم تو بات کر رہے ہیں، تنقید بنیادی حق ہے لوگوں کو. بعض احباب کو جب آپ کوئی یہ واسکٹ پہنی ہے، آپ نے وہ ریڈ کلر کا ادھر اسکارف بھی لگایا ہوا ہے، تو کئیوں کو یہاں بلو ہونا چاہیے، کہیں کہیں گے پنک ہونا چاہیے. تو لوگوں کے اپنی اپنی چوائسیز ہیں. کسی کو سر آپ بتا دیں کون سا ہونا چاہیے؟ کیونکہ آپ، میں نے جتنی بھی آپ کی ویڈیو دیکھی نا سر، تھوڑی سی آپ پہ ریسرچ کی، آپ ہنستے بہت کم ہیں. ایک بار ہنس کے دکھا دیں کون سی ہونی چاہیے. انشاءاللہ ہم جب ظلم سے نجات حاصل کریں گے، جب ہم مہنگائی کو کنٹرول کریں گے، جب ہمارا ملک جو گرین پاسپورٹ ہے اس کی ویلیو ہوگی، ہمارے جو دنیا کے ملکوں میں ہم جب اتریں گے تو وہ ہمارا احترام کریں گے، تو ہم سارے اس دن مل کے مسکرائیں گے. آج میں کیسے مسکراؤں جہاں عدل کا قتل ہو رہا ہو، جہاں غریب آٹے کے لیے ہماری مائیں بہنیں جھولی پھیلا کر بھیک مانگ رہی ہوں، جہاں شریف آدمی کی شرافت اس کو مار رہی ہو، جہاں ڈکیتی ہو، جہاں چوری ہو، جہاں بے روزگاری ہو، جہاں انصاف کا قتل ہو. تو ایسے ماحول میں مسکراہٹ کہاں آئے گی؟ مسکراہٹیں تو ان جگہ پہ آتی ہیں جہاں آزاد لوگ رہتے ہیں، جہاں علم کے لیے لوگ کام کر رہے ہوں، جہاں معاشرہ ترقی کی طرف جا رہے ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں میری مسکراہٹ نہ آنے کی وجہ موجودہ ملکی حالات ہیں، جس کی وجہ سے میں بہت فکر مند ہوں. میں جب اپنی دنیا کے دیگر ملکوں میں رہنے والے دوستوں سے بات کرتا ہوں تو وہ بھی مایوسی کی بات کرتے ہیں. آج دیکھیں افغانستان میں 20 سال نیٹو فورسز رہی ہیں امریکہ کے انڈر، تو آج وہاں 90 روپے کا ڈالر ہے اور ہمارا 290 کا ہے. ہم دیکھنے میں تو ایٹمی طاقت ہیں، لیکن ہم گندم یوکرائن اور رشیا سے مانگ رہے ہیں. شرم کی بات ہے. اللہ نے ہمیں 5 دریا دیے، اللہ نے ہمیں چوٹیاں دیں جہاں پر برف باری ہوتی ہے. پھر آج دیکھیں ان 5 دریاؤں میں سے گندم غائب ہے. آج بھیک مانگ رہے ہیں ہم. کبھی ہم قطر جاتے ہیں، سعودی عرب جاتے ہیں. کیا قرض ماننے والے ہنسنا چاہیے. ایسی قوم کے نمائندگان کو تو، ایسے حکمرانوں کو تو احساس ختم ہو گیا. آج وقت مسکرانے کا نہیں ہے، آج ہنسنے کا نہیں ہے، آج محنت کا وقت ہے، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا وقت ہے. انشاءاللہ جب یہاں آزادی کا سورج طلوع ہوگا، میری قوم آزاد ہوگی، میری قوم خوشحال ہوگی، میرے بچے پڑھے لکھے ہوں گے، میری بچیوں کو روزگار ملے گا، تو کیوں نہیں میں کو جب اللہ کی نعمت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں جب آپ پر نعمت ہو تو اس کا شکر ادا کریں. ٹھیک ہے، تو جب لوگ رو رہے ہوں تو میں ہنسوں تو میرا دل نہیں مانتا. میں ہنسوں گا. پیر خاندان کا بندہ ہوں، نہ میں کوئی چور ہوں، نہ ڈکیت ہوں، نہ میں نے پہلے کوئی انکوائری. میں کیوں گیا تھا جیل میں؟ مجھے وہ کسوری میں 4.5 دن انہوں نے بغیر سورج چاند آسمان کے بغیر ہمیں اندھیرے میں 4.5 دن ہمیں پھینک کے چلے گئے. تو یہ اس لیے تو نہیں تھا، یہ اس لیے تھا کہ میری قوم کے لیے کام آئے. آزادی کی جو قیمت ہے وہ ہم نے دینی ہے. قائد اعظم نے ملک بنایا ہے، عمران خان نے اس ملک کو آزاد کرنا ہے، اس ملک کو آگے لے کے جانا. اگر خان صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو کیا رد عمل ہوگا آپ کا؟ دیکھیں، آپ چاند کو گرفتار کر سکتے ہیں، آپ سورج کو قید کر سکتے ہیں، آپ دریا کو روک سکتے ہیں، سمندر میں بارش کو کیا روک سکتے ہیں؟ جو کچھ لوگوں کی خوشبو ہوتی ہے، آپ یہاں گلاب کھلا ہو، کیا اس کی خوشبو کو آپ روک سکتے ہیں؟ چاند کی روشنی کو آپ اپنی آنکھوں کو بند کر سکتے ہیں، لیکن چاند کی روشنی تو پڑے گی. خان صاحب جیل میں ہوں، وزیر اعظم ہاؤس میں ہوں، بنی گالہ میں ہوں، زماں پاک میں ہوں، وہ اللہ نے اس کو ان قیدوں سے آزاد کر دی. بھی ہوں گے. اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمارے علاقے کے اندر 2 کون سے پروجیکٹ پہ کام کریں گے پہلے اسٹارٹ پہ؟ دیکھیں یہ ایک بڑا زبردست سوال ہے. کام تو بہت زیادہ ہونے والے ہیں. مثلا میں یہ سمجھتا ہوں میرے حلقے میں 2 بہت بڑے شہر ہیں، ایک بھیرا، ایک بھلوال. ان میں جو بنیادی، کیونکہ ہم موٹر وے پہ ہیں، تو گزشتہ کئی سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ان دونوں بڑے شہروں میں جو ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں وہ نہیں ہیں. تو میری یہ خواہش ہے کہ جیسے اگر ہمیں کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، کسی کو ٹانگ ٹوٹتی ہے، کچھ ایسے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں جب روڈز بڑی ہیں، لوگ سپیڈ میں چلاتے ہیں گاڑیاں،
تو اس وجہ سے ہماری ہیلتھ کی جو لک آفٹر نہیں صحیح ہو. تو میری یہ خواہش ہے کہ بھیرا اور بھلوال کے دونوں انٹرچینج کے پاس ایک ایسے ٹراما سینٹرز بنائے جائیں جہاں یہ جو بنیادی ہماری جو ٹریٹمنٹ ہو سکے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے اقتدار کے 5 سالہ میں جب پیر امین الحسنات شاہ صاحب تھے آپ نے کوئی کام نہیں کروایا مجھے جہاں تک پتہ چلا. تو آپ کوئی 2 کام بتا دیں عوام کو کہ بھائی میں نے کروایا ہے. دیکھیں یہ ایک بہت بڑی مس کنسپشن ہے اور بہت بڑا جھوٹ ہے. آپ بھلوال سے بھیرا تک جو ڈبل روڈ ہے وہ ہم نے بنوائی ہے. ابھی یہ جو علی پور کے سامنے سے گزر کر وجیدی اور جھاوریاں تک پل ہے وہ ہم نے بنائی ہے. 2 بڑی روڈز تو بتا. دوسرا کوئی 300-350 کے قریب جو دیہات تھے جو جھاوریاں سے لے کر یہ انٹرچینج تک کے لیے جو بڑی گیس پائپ لائن ہے وہ بھی ہمارے دور میں اور ہماری گرانٹ سے ہی منظور ہوئی. تو ہمارا ضمیر مطمئن ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے انشاءاللہ آئندہ بھی خدمت کرنے کا پروگرام ہے اور وہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. جی تو ناظرین میرے ساتھ پیر فروغ بہاول حق شاہ موجود تھے جنہوں نے آپ کے تمام کوسچن کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں دے دیے. دیکھتے رہے جانیے پاکستان. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اللہ نگہبان.